صدق رسولہ النبی الکریم، منہ میٹھا فرمائیں اور مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا ہے۔ ترجمہ ہے ان پاکیزہ کلمات کا جو میں نے قرآن مجید سے خطبے میں پڑھے۔ ایک حدیث پاک موطا امام مالک سے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں بیان کی ہے۔ حضور نے دنیا میں اپنے آنے کے بہت سارے مقاصد بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اچھا اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جس کا کام ہوتا ہے چٹھی پہنچانا۔ چٹھی محبوب کی ہو تو کوئی یہ نہیں دیکھتا ڈاکیا کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ چٹھی کس کی لایا ہے اور کیا پڑھ کے سنا رہا ہے۔ میری حیثیت ایک پوسٹ مین کی ہے، ڈاکیے کی ہے، جو آپ تک حضور کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اچھا اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں نے کہاں سے لی ہے؟ نوٹ کرے حوالہ موطا امام مالک۔ یہ حدیث پاک کی پہلی کتاب ہے، سب سے پہلی کتاب جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کی تھی۔ امام مالک کون ہیں؟ یہ حرمین کے مفتی ہیں، مدینے کے پہلے محدث ہے۔ حضور کا اور مدینے کا ادب جتنا امام مالک نے کیا ہے نا، آئے ہائے آئے ہائے ہائے، کلیجے ہی ٹھار چھوڑے۔ اتنا حضور کا ادب، حضور کے شہر مدینے کا ادب۔ آپ نے ایک حج کیا، دوسرا حج کرنے نہیں جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا سرکار اے گوانڈتے ہے، آؤ چلیے مکہ پاک گوانڈتے چلے۔ آپ فرمایا کرتے تھے مجھے خطرہ ہے کہیں حضور کے در سے باہر موت نہ آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری موت آئے تو سرکار کے در میں آئے۔ اور پھر وہی ہوا، آپ کو اللہ نے موت بھی حضور کے شہر میں عطا کی۔ جنت البقیع میں ان آنکھوں نے امام مالک کا مزار دیکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ مدینے کی گلیوں میں ایک سائیڈ پہ چلتے تھے، درمیان میں نہیں چلتے تھے۔ کندھا دیوار کے ساتھ ٹکراتا تھا اور اکثر بار قمیض پھٹ جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا سرکار ایک ایک کرنے ہو، درمیان میں چلا کرے نا جس طرح لوگ چلتے ہیں۔ آپ رو کے فرمایا کرتے تھے اجے تک گلیاں اوئن جتھے سونے نے پیر لگے۔ آپ نہیں بولے جس طرح بولنا چاہیے تھا۔ ابھی تک گلیاں وہی ہیں جہاں سرکار کے نقش قدم موجود ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ سرکار کے قدموں پہ مالک کے قدم نہ آ جائے، سرکار کے نقش قدم پہ مالک کے پاؤں نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کبھی سواری پہ مدینہ پاک میں سفر نہیں کیا، پیدل چلا کرتے تھے اور گلی کی ایک سائیڈ پہ چلتے تھے۔ کندھے کا قمیض کا ٹکڑے پھٹ جاتے تھے، اتنا ادب تھا۔ میں جو اب بات آپ کو بتانے لگا ہوں نا، آپ دعا دیں گے فقیر کو یہ بات سن کے۔ امام مالک حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کے حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کے طلباء کو حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، سامنے سرکار کے روضے کا دیدار کرتے تھے تے نال نال سبق بھی پڑھا رہے سن۔ جب آپ ایک ورق کو الٹتے ہیں نا تو دوبارہ جب ورق دوسرے ورق پہ گرتا ہے تو تھوڑا سا شور کی آواز آتی ہے۔
میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ ورق الٹتے تھے نا تو جو ورق کے ساتھ ورق کے ٹکرانے کی آواز ہوتی تھی آپ وہ بھی نہیں پیدا کرتے تھے. آپ سے کوئی پوچھتا تو کہتے او تکو تے صحیح یارا بیٹھے کتھے ہیں. ہائے 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 میں قربان جاؤں. امام مالک کا عشق رسول ہے, امام مالک کا ادب ہے. آپ ایک ورق کو پلٹاتے ہوئے وہ آواز پیدا نہیں ہونے دیتے تھے جب ورق پہ پلٹتی تھی کہ سرکار کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, گستاخی نہ ہو جائے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک, اس کی شرح امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے. تنویر الحوالق اس کا نام ہے. میری نظر سے گزری ہے, میری لائبریری میں اگرچہ نہیں ہے لیکن میں نے وہ دیکھی ہے شرح. امام مالک نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے موطا امام مالک, اس کی شرح تنویر الحوالق. امام جلال الدین سیوطی نے یہ شرح لکھی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں ایک طالب علم نے آپ سے ایک دن سوال کیا, سرکار آپ جو حضور کا اتنا ادب کرتے ہیں سونے کوئی صلہ بھی دیتا ہے؟ آئے آئے آئے, اتنا جو ادب کرتے ہیں حضور کا کہ آپ ورق پلٹتے ہیں تو آواز پیدا نہیں ہوتی, گلیوں کے ایک کنارے چلتے ہیں کرتا پھٹتا ہے, اتنا ادب. حج پہ نہیں جاتے, آپ کو حضور نے کوئی اس کا صلہ بھی عطا کیا ہے؟ آپ رو کے فرمایا کرتے تھے, آپ صلے کی بات کرتے ہیں, ما نمتو الا رأیت رسول اللہ, کوئی رات ایسی نہیں جدوں سونا دیدار نہ کرا. ہر رات مجھے حضور اپنا دیدار نصیب کرتے ہیں. ما نمتو الا رأیت رسول اللہ. کتنا بختاں والا جدا دل بر گھر آ جاوے, واہ مقدر اس دھرتی تے جتھے سونا چا پیر پاوے. ہر رات حضور کا دیدار مجھے نصیب ہوتا ہے. حضور کی امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں حضوری کی کیفیت حاصل رہی ہے, حضوری کی کیفیت. اس میں حضرت انس بن مالک ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. ماں ام سلیم اٹھا کے لائی اور حضور کی جھولی میں ڈال دیا. سونے اے تواڈا نوکر لے آئیاں, خادم ہے, خدمت کر سی تسا نہیں, پاڑے مانج سی تسا نہیں, کرنے پوچے لا سی, چاڑو دے سی. 10 سال حضرت انس کہتے ہیں میری 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے, مجھے پورے 10 سال میں ایک موقع بھی ایسا یاد نہیں ہے کہ حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو. کئی بار ایسے ہوتا تھا, بچہ تھا, حضور بھیجتے تھے جا کام کر کے آ, اگے میں گلی نہ موڑ بدلنا سا تے جاکت پہ کھیڑنے ہونے سے, تو میں آنا سا اچھو ایک گلی ڈنڈے نہ شاٹ میں بھی لا دیا, میں کھیلنے لگ جاتا تھا. ایک دن حضور نے کہا جا ایک کام کر کے آ. میں گیا, آگے بچے کھیل رہے تھے, لو جی پھر میں انہاں بچیاں دے اندر مگن ہو گیا, کھیل رہا ہوں, مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے, سونے نے بھیجا کہ اس کام کے لیے تھا. بڑی دیر کے بعد ایک نرم سا ہاتھ میرے کندھے پہ آیا. میں نے مڑ کے ایسے اچانک دیکھا, اذن ہوا رسول اللہ, سرکار تشریف فرما ہے, حضور کھڑے ہیں. کوئی بات حضور نے مجھے نہیں کی, حضور نے ڈانٹا نہیں مجھے. حضور نے جیسے ہی مجھے دیکھا, میں نے حضور کو دیکھا, فتبسم, سرکار مسکرا پڑے. بس حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مہربان آیا ہی نہیں, حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کریم آیا ہی نہیں, حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رحیم آیا ہی نہیں, حضور سے بڑھ کر کسی ماں نے کوئی مشفق جنا ہی نہیں. آپ کو اچھے لگ رہے ہیں جملے تو پھر کیا کہنا چاہیے آپ کو؟ کہیں نا یار, آپ کہا کرے نا, داد دیا کرے. یہ داد آپ مجھے نہیں دے رہے, ڈاکیے کو نہیں دے رہے, اے محبوب دی چٹھی نو داد دے رہے ہو. ڈاکیا نہیں تکینا, اے تکینا بھی چٹھی کس نہیں پہ پڑھنا. اللہ اکبر. ہاں میرے گرامی قدر احباب, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے سرکار کی خدمت کی, ان 10 سالوں میں مجھے کوئی موقع ایسا یاد نہیں سرکار نے مجھے ڈانٹا ہو. آپ کی عمر جب 20 سال تھی سرکار کا مثال ہو گیا, سرکار دو عالم ظاہری حیات چھوڑ کے آپ نے پردہ فرمایا. حضرت انس کے پاس صحابہ کرام آیا کرتے تھے اور انہیں کہا کرتے تھے, اے نبی پاک کے خادم انس بن مالک, ہم تو
اپنے کام کاج میں چلے جاتے تھے، کوئی کھیتی باڑی کرنے نکل جاتا، کوئی تجارت کرنے نکل جاتا، کوئی کاروبار بازار میں چلا جاتا۔ انس آپ ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں رہتے، ہمیں اللہ کے نبی کی کوئی ادائیں تو سکھائیں، سرکار کی کوئی عادات تو سکھائیں، اللہ کے نبی کی پیاری باتیں سنائیں۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے، حضرت انس صحابہ کرام کو سامنے بٹھا لیتے، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے، خود بھی روتے، صحابہ کو بھی رلاتے۔ آج اکٹھے ہو کے ذکر رسول کی محفل سجانا یہ یا رسول اللہ کہنے والوں نے شروع نہیں کیا، بلکہ نبی پاک کے نوکروں نے شروع کیا ہے۔ صحابہ کرام حضور کی باتیں سنتے، خود بھی روتے، حضرت انس خود بھی روتے، صحابہ کرام کو بھی رلاتے۔ یہ اکٹھے ہو کے ذکر رسول کی محفلیں کرنا یہ یا رسول اللہ کہنے والوں نے شروع نہیں کیا، بلکہ نبی پاک کے غلاموں صحابہ کرام نے شروع کیا ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، میں نے حضرت انس کا واقعہ جس مقصد کے لیے سنانا شروع کیا ہے، الحمدللہ میں اس مقصد پہ آ گیا ہوں، میں اس نقطے پہ آ گیا ہوں۔ صحابہ کرام سوال کرتے تھے، حضرت انس ان کے جواب دیتے تھے۔ سرکار کے غلام نے حضرت انس سے سوال کیا، انس اس وقت تو ہر وقت سرکار کا چہرہ دیکھتا تھا، اب حضور کا وصال ہو گیا ہے، اب بھی سرکار کبھی آئے ہیں، اب بھی سرکار نے اپنا کے کبھی دیدار کرایا ہے۔ حضرت انس نے جو بات کہی وہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ رو کے فرمایا کرتے تھے، واللہ واللہ ما من لیلۃ الا وارا حبیبی، او لوگو مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، کوئی رات ایسی نہیں جس رات سونا اپنا کے دیدار نہیں کرواتا۔ واللہ ما من لیلۃ الا وارا حبیبی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھائیوں سے کہ اس کی زندگی کتنی سونی ہوگی جس کی زندگی کی ہر رات میں مدینے کے تاجدار آتے ہوں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں مکان سونا ہونا چاہیے، گھر سونا ہونا چاہیے، کپڑے سونے ہونے چاہیے، گاڑی سونی ہونی چاہیے، رنگ سونا ہونا چاہیے۔ رنگ سونا ہو لیکن رنگت والے کا کردار سونا نہ ہو، چٹے گورے رنگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ مکان تو سونا ہے لیکن مکین کی زندگی سونی نہیں ہے، اس مکان سونے کا فائدہ کوئی نہیں۔ گاڑی 2 کروڑ روپے کی ہے لیکن مالک کا کردار خوبصورت نہیں ہے، اس مہنگی گاڑی کا کوئی فائدہ نہیں۔ جناب والا کپڑے تو سونے ہیں لیکن کپڑے پہننے والا مالک اس کا کردار سونا نہیں ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے چودھری ملازم صاحب ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اتنے عرصے سے آپ حضرات کو ہر جمعے پہ اللہ کے محبوب کی اور محبوب کی باتیں سناتا ہوں، اس جملے پہ مجھے آپ کی طرف سے ضرور داد ملیں گی۔ میں کہتا ہوں کپڑے سونے، کپڑے تو سونے ہوں لیکن پہننے والا سونا نہ ہو، رنگ سونا ہو رنگت والے کا کردار سونا نہ ہو تو اس چٹے گورے رنگ کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر رنگت والا سونا ہو تو رنگ بلال والا بھی چل جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، رنگت آلہ سونا ہوئے نا تے رنگ تے بلال نہ بھی قابل قبول۔ سرکار نے فرمایا بلال میں جنت وچ پیا لنگنا سا، انی سمعت دفن علیک، تو اتھے اذان دین پیا جانا سے، ٹرنا مکے نیاں گلیاں سے پیا تے تیرے قدماں نہ کھڑکار میں اتھے پیا سننا سا۔ آئے 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 اللہ اللہ، رنگ سونا ہو رنگت والا سونا نہ ہو تو سونے رنگ کا فائدہ کوئی نہیں۔
اور اگر رنگت والا سونا ہو تو رنگ تو بلال والا بھی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جناب کپڑے سونے ہوں لیکن پہننے والے کا کردار سونا نہ ہو تو قیمتی کپڑے پہننے کا فائدہ کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کے کپڑے خوبصورت نہیں ہوتے تھے، ان کے کردار خوبصورت ہوتے تھے، ان کی رنگتیں جیسی بھی تھیں ان کا کردار سونا ہوتا تھا، ان کی زندگی سونی ہوتی تھی۔ خیر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سردار عبدالرب نشتر، اس کا ذکر بہت ساری کتابوں میں آیا ہے، اور جو حضرات تاریخ کے سٹوڈنٹ رہے ہیں وہ ان کے نام سے واقف ہیں۔ سردار عبدالرب نشتر ایک درویش کے پاس آیا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان سے دعائیں لیا کرتے تھے۔ ایک دن درویش کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے جناب دعا کریں اللہ مجھے گورنر بنا دے۔ اس درویش نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، سردار جی کو گورنری مل گئی۔ چند دنوں کے بعد پھر اسی درویش کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں بابا جی دعا کرو اللہ میں سکون عطا فرما دے۔ بابا جی نے کہکا لگایا، کہکا لگا کے کہتے ہیں بیٹا یہ دعا جو سکون والی آج مانگوانے کے لیے آیا ہے اس وقت منگواتا جب گورنری کے لیے دعا منگوانے آیا تھا، اس وقت تو تیری آنکھوں میں اقتدار تھا، تیری آنکھوں میں حکومت تھی، تیری آنکھوں میں عہدہ تھا، اس وقت کہہ رہا تھا دعا کریں اللہ مجھے گورنر بنائے، اس وقت تو نے سکون کے لیے کیوں دعا نہیں منگوائی؟ سردار کہنے لگا بابا مجھے مغالطہ لگ گیا، میں نے سمجھا گورنری ملے گی تو مجھے سکون ملے گا۔ آپ ادھر دیکھیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے ولی نے دوبارہ کہکا لگایا تو حضرت صاحب نے عرض کیا، سردار عبدالرب نے، حضرت صاحب دوبارہ کیوں کہکا لگایا، کیوں ہنسے؟ آپ نے فرمایا بیٹا صرف تجھے غلطی نہیں لگی سارے جگ نو لگی۔ سارا جہان یہ سمجھتا ہے عہدہ مل جائے تو سکون مل جائے گا، اقتدار مل جائے سکون مل جائے گا، کوٹھی بڑی میری ہو گئی سکون مل جائے گا، گاڑی میرے پاس قیمتی آ گئی سکون مل جائے گا، 7-8 لاکھ کا جو نیا موبائل ہے وہ میرے جیب میں آ گیا تو سکون مل جائے گا۔ سکون موبائلوں میں نہیں ہے، سکون مکانوں میں نہیں ہے، سکون مہنگی گاڑیوں میں نہیں ہے، سکون اونچے عہدوں میں نہیں ہے۔ آپ بولیں تو تب بھی نہ بولیں تے تاویں سکون اللہ دے ذکر وچ ہے۔ ہاں زندگی تب بندے کی سونی ہوتی ہے جب بندہ اللہ کا ذاکر بنتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی کے لیے ایک دعا جب میں پڑھتا تھا سکول میں، صبح کے وقت وہ دعا علامہ اقبال کی سارے طالب علم کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے۔ میں تو آج کل سکولوں میں بہت کم جاتا ہوں، ہمارے جو بچے سکول میں پڑھتے ہیں ان کا انداز اور ان کا اٹھک بیٹھک مجھے کو تھوڑا ڈیفرنٹ نظر آتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ تائید کریں تردید کریں آج کل سکولوں میں وہ دعا پڑھائی جاتی ہے یا نہیں، لیکن خیر تقریباً دعا ہر بندے کو یاد ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے فقیروں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلا۔ علامہ اقبال خدا کی بارگاہ سے اپنی خوبصورت زندگی کا سوال کر رہے ہیں، نیک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ آپ بھی آمین کہہ دیں اور دعا مانگ لیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے
تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو. آمین کہہ دیں. خوبصورت زندگی کی دعا سکولوں میں منگوایا کرتی تھی. ماسٹر صاحب آپ کو تو یاد ہو، ہم نے خود مانگی ہے. اللہ کریم ہماری زندگی سونی بنا دے. لوگوں نے سمجھا سکون ہمیں عہدوں میں ملے گا. سردار عبدالرب کہتا ہے بابا جی دعا کرو گورنری تو لب گئی ہے، سکون بھی لبے. سکون کوئی نہیں، نہ دنے سکون نہ راتی سکون. دولت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے بندہ بے سکون ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے بڑھتی ہے، آپ یقین کریں میرا ذاتی تجربہ ہے، بندہ اسی طرح بے سکون ہوتا جاتا ہے. جتنا فقر میں سکون ہے، جتنا غریبی میں سکون ہے، یقین کر لیں کوٹھیوں کے مالک رات کو گولیاں لے کے سوتے ہیں، اور اس وقت آپ نے کبھی فقیروں کو دیکھا ہو فٹ پاتھ پہ پڑے ہیں اور اینٹ کا سرانہ نیچے ہے، اور میں نے کئی بار گزرتے ہوئے ان کے خراٹوں کی آوازیں سنی. ہائے ہائے سکون کی زندگی. ہاں سکون دولت میں نہیں ہے، اقتدار میں نہیں ہے، نہ دنیا سے، واہ واہ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تسلی دل کو مل کے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تسلی دل کو، ایک آدمی سڑک کے کنارے کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، کوئی راہگیر گزرا، اس نے کہا بھائی کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ آکھن لگا سوئی گم ہو گئی ہو پیا ڈھونڈنا. کیا گم ہو گیا؟ سوئی. سر تو اس ہاتھ رکھیا، اس آکھیا سوئی تے سڑکے نے کنارے. اس آکھیا نہیں نہیں یہاں گم نہیں ہوئی، گم گھر میں ہوئی ہے. گھر میں بجلی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھی، اندھیرا تھا، اتھے روشنی سی. میں کہا اتھے لوڑی کنا. اس نے کہا عقل کے دشمن، عقل کا علاج کرا. سوئی گھر میں گم ہوئی ہے اور ڈھونڈ سڑک کے کنارے رہا ہے. جہاں پہ چیز گم ہوتی ہے وہاں سے ملتی ہیں. سوئی گھر میں گم ہوئی ہے، سڑک کے کنارے او دیوانے اور پگلے ڈھونڈ رہا ہے. سارا دن لگا رہے تجھے سوئی نہیں ملیں گی. جہاں سے کوئی چیز جہاں پہ گم ہوتی ہے اگر ڈھونڈنا چاہیں تو وہیں سے ملیں گی. آج کا انسان اس سکون ڈھونڈ رہا ہے اور جہاں پہ سکون نہیں ہے وہاں سے ڈھونڈ رہا ہے. وہ سمجھتا ہے میرا عہدہ بڑا ہو گیا تو مجھے سکون مل جائے گا، دولت آ گئی سکون مل جائے گا، میری کوٹھی بڑی ہو گئی سکون مل جائے گا، پیسوں کی ریل پیل آ گئی سکون مل جائے گا، افیم چرس کا میں نے کش لگا لیا سکون مل جائے گا. اللہ مکان سے آواز آتی ہے اے میرے نادان بندے تو وہاں ڈھونڈ رہا ہے یہاں سے کوئی چیز نہیں ملتی. اگر سکون چاہیے تو دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد.
سکون وہاں ملے گا جہاں پہ سکون ہے۔ سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے محبوب کے ذکر میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے، درود کے پڑھنے میں ہے، اپنا تعلق اللہ رسول کے ساتھ جوڑنے میں سکون ہے، سچ بولنے میں سکون ہے۔ جھوٹ بولے گا سکون نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ آئے ہائے ہائے، حضور کی غلامی میں بابا جی سکون ہے، آئے ہائے، حضور کی محبت میں سکون ہے، حضور کے عشق میں سکون ہے، حضور کے پیار میں سکون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں سکون ہے، سچ بولنے میں سکون ہے، امانت داری میں سکون ہے، شرم اور حیا میں سکون ہے۔ اللہ سکون اس میں۔ وہ وقت کتنا خوبصورت ہوگا جب گلے قدس کی پتیاں حرکت میں ہوں گی اور سرکار کہہ رہے ہوں گے لوگو انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، میں لوگوں کو اچھا اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ یقین کریں حضور کی آمد سے پہلے اس دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کتنے باپ ایسے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک نہیں 20 بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ ایک ایک باپ نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ میرے بھائیو یہ آپ کے قریب میں ہندوستان ہے، ہندوستان میں سرکار کی آمد سے پہلے کیا کیا جاتا تھا؟ آج بھی جن لوگوں نے سرکار کو نہیں مانا، میرے نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھا، آج بھی ان کے حالات وہی ہیں۔ اگر خامد فوت ہو جاتا ہو تو عورت بیوہ رہ جاتی تو ہندو خامد کی چتا کے ساتھ اس زندہ خاتون کو باندھ کے جلا دیتے۔ اسے جناب ستی کی رسم کہا جاتا ہے۔ یہ آج بھی ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں موجود ہے۔ سرکار کی آمد سے پہلے بیوہ عورتوں کو اپنے خامدوں کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا۔ اور گرامی قدر احباب، رومیوں کا یونانیوں کا خیال تھا کہ بہترین معاشرہ وہ ہے، مثالی سوسائٹی وہ ہے جہاں کوئی بندہ کسی پہ بوجھ نہ بنے، ہر بندہ اپنا کمائے اور اپنا کھائے، لہٰذا جو معذور ہوتے تھے انہیں مار دیا جاتا تھا۔ یہ معاشرے پہ بوجھ ہیں، خود کما نہیں سکتے، خود بنا نہیں سکتے، یہ معاشرے پہ بوجھ ہیں۔ کتنے معذوروں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے جایا جاتا ہو، وہاں سے گرا کے انہیں مار دیا جاتا ہو۔ میرے بھائیوں جو حضرات اٹلی میں گئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے 2000 سال پرانا آج بھی اسٹیڈیم اٹلی میں موجود ہے۔ وہاں پہ لوگ عید والے دن آ کے تفریح منایا کرتے تھے، اور تفریح کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کے لیے مسند لگائی جاتی، بادشاہ مسند پہ بیٹھ جاتا اور لوگ گراؤنڈ کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے۔ ایک قیدی کو جیل سے لایا جاتا اور 3 دن کے بھوکے شیر کے ساتھ اسے گراؤنڈ میں چھوڑا جاتا۔ وہ 3 دن کا بھوکا شیر پہلے قیدی کے ساتھ لڑائی کرتا، آخرکار شیر اس کے جسم کو نوچتا، اس کی ٹکڑے کر دیتا، ہاں اس کی بوٹی بوٹی تکا تکا ہوتا، لوگ دیکھتے ہنستے تفریح مناتے۔ افریقہ کے حالات یہ تھے، امیر افریقی غریبوں کی آبادیوں میں جاتے اور جا کے ان کا شکار ایسے کرتے جیسے ہم جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ سرکار کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور سرکار کی آمد سے پہلے بیوہ عورتوں کو اپنے خامدوں کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا۔ معذور بچوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرا کے مارا جاتا تھا۔ جناب والا بھوکے شیر کے سامنے انسانوں کی تکا بوٹیاں کروائی جاتی تھی۔ سرکار کی آمد سے پہلے انسانوں کا شکار کیا جاتا تھا۔ ان مظلوموں کی، ان بیواؤں کی، ان بے کسوں کی، ان بے بسوں کی چیخیں سوئے افلاک بلند ہوئی، اللہ ہم پہ رحم فرماؤ، ہم پہ ابر کرم نازل فرماؤ، کوئی صحاب کرم ہم پہ نازل فرماؤ۔ 12 ربیع الاول والے دن عبداللہ کی حویلی میں آمنہ کی گود میں چاند آیا، اور جس نے بھیجا اس خالق نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی تھا روئے زمین پہ آج تخریب کی دنیا، تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانشتی افسانہ، غرض دنیا کے چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، دفعتاً دنیا کے افق پر سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل پہ صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کے رحمت للعالمین آیا۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے میں جوڑے ہاتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات نے سن کے میری بات کا جواب دینا ہے۔ ہریالی آتی ہے بہار کے ساتھ، رونقیں آتی ہیں بہار کے ساتھ، پھول کھلکھلاتے ہیں بہار کے ساتھ، پرندے چہچہاتے ہیں بہار کے ساتھ، ہریالی آتی ہے بہار کے ساتھ، رونقیں آتی ہیں بہار کے ساتھ، پھول کھلتے ہیں بہار کے ساتھ، اور بہار آتی ہے میری سرکار کے ساتھ۔ اور پھر بہار بھی کہتی ہے آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، مل کے بولیں آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں، آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، مل کے بولیے آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں، آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں، گود وچ لے کے حلیمہ نے کیا مدنی من ٹھار میں بسم اللہ کراں، نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں، نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں۔ ایک بار کہہ دیں پیار سے سبحان اللہ۔ پھول کھلتے ہیں بہار کے ساتھ، رونقیں آتی ہیں بہار کے ساتھ، پرندے چہچہاتے ہیں بہار کے ساتھ، اور بہار آتی ہے میرے سرکار کے ساتھ، رونق آتی ہے میرے سرکار کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار دنیا میں نہ آتے نا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سیرت حلبیہ، حلب ایک شہر ہے شام کا، مجھے اللہ کریم نے توفیق دی، بہت عرصہ پہلے میں نے اس شہر کو جا کے دیکھا، دمشق کے قریب ہے، آج کل تو کچھ وہاں پہ سٹیبلٹی ہو گئی ہے شام کے حالات کی، پہلے حالات بہت خراب تھے، بڑی قتل و غارت ہوئی ہے، مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا ہے۔ حلب ایک شہر ہے شام کا، وہاں کے ایک مشہور بزرگ ہیں علی بن برہان الدین الحلبی، انہوں نے ایک سیرت کی کتاب لکھی ہے، بہت شورۂ آفاق سیرت کی کتاب ہے، سیرت حلبیہ۔ آپ بھی بولیں اگر بول سکتے ہیں تو، کیا نام؟ سیرت حلبیہ۔ یاد تو کر لینا، نام تو یاد کر لیں، پڑھنا پڑھانا تو پھر بات کی بات ہے، اللہ توفیق عطا کر دے گا، نام یاد کر لیں، سیرت حلبیہ اس کتاب کا نام ہے، شورۂ آفاق سیرت کی کتاب ہے، امام علی بن برہان الدین نے اسے تالیف کیا ہے۔ اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور کے زمانے میں نا جو دیہاتوں کی دائیاں ہوتی تھیں وہ شہروں میں آتی تھیں اور بچوں کو اٹھا کے لے جاتی تھیں، 2 سال 3 سال دودھ پلانے کے بعد پھر اپنے ماں باپ کے سپرد کرتی تھی، ماں باپ انہیں معاوضہ دیتے تھے، اور یہ نظام عرب کے علاقوں میں اسی طرح چلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ایک وقت تھا کہ ایک دائی حضور کے دروازے پہ بھی کھڑی تھی، اس دائی کا نام سیدہ حلیمہ سعدیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
امام علی بن برہان الدین سیرت حلبی میں فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کی عمر 30 سال تھی جب سرکار کو دودھ پلاتی تھی. کتنی عمر؟ 30 سال 30 ایئرس. 30 سال عمر تھی حضرت حلیمہ کی جب دودھ پلاتی تھی حضور کو. اور سرکار کو دودھ پلایا، پھر لے گئیں. حضرت آمنہ نے جھولی بھری، دادا جی نے معاوضہ دیا، ماں باپ سے نکھڑ گئی، جدا ہو گئی، کوئی پتہ نہیں. پہلی بار مدینہ میں حضرت حلیمہ جب حضور کو ملنے کے لیے آئیں تو ان کی عمر تھی 90 سال. کتنی عمر تھی؟ اللہ اکبر، 90 سال کی تھی بوڑھی. آپ کے ہاتھ میں عصا تھا اور چلتی چلتی آئیں. صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور کی نگاہ حلیمہ کے چہرے پہ پڑی تو حضور کھڑے ہو گئے، اپنی مدثر والی چادر حلیمہ کے قدموں میں بچھا دی. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ یہ کوئی مکے کی خاتون ہے، کوئی جنت نہیں حور ہے جڑا اساں کدے تکی نہیں، تواڈے ہاتھ پہ چم دیے، متھا پہ چم دیے. آپ نے فرمایا نہ کوئی جنت کی حور ہے، نہ کوئی مکے مدینے کی خاتون ہے، یہ وہ میری ماں ہے جس کے سینے سے اللہ نے مجھے خوراک عطا کی تھی. حضور نے حلیمہ کو کبھی دائی نہیں کہا، ماں کہا ہے، کبھی دائی نہیں کہا. جو بات میں نے سنانی ہے وہ بڑی توجہ کے قابل ہے. 90 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ آئیں اور انہوں نے کلمہ پڑھا، صحابیہ بنی، پھر دوبارہ طائف چلی گئیں. حضور کا وصال ہو گیا. حضور کے وصال کے بعد حلیمہ اس وقت دوبارہ مدینے میں آئیں جب حضرت ابو بکر صدیق مسرد خلافت پہ بیٹھے تھے. حضرت ابو بکر کو پتہ چلیا کہ سرکار دی دائی آ گئی ہے. اوئے ہوئے ہوئے، آپ نے کیا خوب استقبال کیا حضرت حلیمہ کا، اور فرمایا اماں جی اب آپ کو طائف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر آپ کو مدینے میں گھر بنا کے عطا کرے گا. حضرت ابو بکر نے حلیمہ کو مدینے میں گھر بنا کے دیا اور حلیمہ پاک رہیں. حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا، حلیمہ پھر بھی زندہ تھیں. حضرت حلیمہ کا وصال حضرت عمر کے دور میں ہوا. میں قربان جاؤں جن کا جنازہ عمر بن خطاب نے خود پڑھایا. جنت البقیع میں حضرت حلیمہ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور میں سیدہ حلیمہ کے دربار پہ کھڑا ہوا اور میں نے ان کے قدموں والی سائڈ پہ کھڑے ہو کے کہا بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ. آپ بھی بول دیں اگر تصور کر لیں کہ حلیمہ سعدیہ کے دربار پہ آپ کی قبر پہ میں اور آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، نبی پاک کی دائی کو عقیدت کا خراج پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی. حضرت عمر بن خطاب کے دور میں نوجوان صحابہ حضرت حلیمہ کے پاس آیا کرتے تھے اور بیٹھ کے کہا کرتے تھے حلیمہ ہمیں نبی پاک کے بچپن کی کوئی ادائیں تو سکھائیں، ادائیں تو سنائیں. حلیمہ حضرت سرکار کی بچپن کی یادیں بیان کرتی، صحابہ کرام رویا کرتے تھے. یہ مل بیٹھ کے نبی پاک کا ذکر کرنا ہم نے شروع نہیں کیا، یہ صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. حضرت حلیمہ ذکر کرتی، صحابہ کرام نوجوان حضور کی بچپن کی باتیں سن کے رویا کرتے تھے. میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں اس محفل کو جو خطیب ملا ہے ایسا خطیب نہ ماں نے پہلے جنا ہے نہ بعد میں جنیں گی. آج کا خطیب ممبر پہ بیٹھ کے نبی پاک کی بات کریں گا تو وہ کتابیں پڑھ کے کریں گا حلیمہ میں تجھ پہ قربان جاؤں تو اپنی آپ بیتی صحابہ کو سنایا کرتی تھی کہ میں نبی پاک کو کیسے سینے سے لگاتی، سرکار کیسے دودھ پیتے، سرکار کیسے کھیلتے، آپ جھولے میں جب ڈالتی تو سرکار کی ادائیں کیا ہوتی. صحابہ کرام
کھڑے ہو کے حضرت حلیمہ سے سوال کیا کرتے تھے۔ سیرت حلبی میں علی بن برہان الدین حلبی کہتے ہیں ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا حلیمہ پیسے دیں کے پیسے لیں کے جو دائیاں بچوں کو دودھ پلاتی تھی وہ بچوں سے پیار بھی کرتی تھی یا نہیں؟ حلیمہ کہنے لگی نا وہ پیار نہیں کرتی تھی۔ اس کی دو وجوہات تھی، پہلی وجہ یہ تھی بچہ اپنا نہیں ہوتا تھا، بچہ پرایا ہوتا تھا، پرائے بچے سے وہ پیار نہیں ہوتا جو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے۔ اور دوسری پیار نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ دائیوں کو پتا ہوتا تھا یہ بچہ 2-2.5 سال بعد مجھ سے جدا ہو جائے گا، اور جس چیز نے جدا ہونا ہو اس کے ساتھ دل لگا لیا جائے تو اسے اپنے آپ سے جدا کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ دو وجوہات تھیں جن کی وجہ سے دائیاں پیار نہیں کرتی تھی۔ صحابہ کرام کو حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ حضور کے نوکروں یہ حال باقی دائیوں کا تھا، میرا یہ حال نہیں تھا۔ اس دن جس دن میں سرکار کے حجرے کے سامنے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے محبوب کے دادا نے دروازہ کھولا، میں حجرے میں گئی تو سرکار ماں کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ سرکار کے چہرے پہ کپڑا مبارک تھا، میں نے جوں ہی کپڑا ہٹایا مجھے ایسے لگا سرکار نے اپنی ننی ننی مٹھیوں میں میرا دل قابو کر لیا ہے۔ اعظم کہتا ہے خود کی اجاز نظر وچ تیری، کی اجاز نظر وچ تیری، جڑا آوے او وک جاوے، پیشانی تے چمک نورانی، وچ نینا کجل سہاوے، خلق تیرے نے مولئی دنیا۔ چودھری صاحب نے بلاؤ ادھر میرے نیڑے، چودھری صاحب ایتھے نیڑے اچھو۔ خلق تیرے نے اے مولئی دنیا، کوئی ورلئی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظری نہ آوے۔ اے چودھری صاحب میرے نال میری ذات دی وجہ تو نہیں، اللہ نبی دے ذکر دی وجہ تو میرے نال پیار کر دینے، انہاں دا ہاتھ میرے ہاتھ دے اندر ہے، اور میں نو ایویں چلنیا ایک نعت دے جملے یاد آ گئے نے، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا اے مولا اے مولا بس تو ہی دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ مل کے بولیں تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا۔ میں لب کے لے آواں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں، 'تو 'سونا تیرے 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 'تو 'سونا تیرے
لطف آ رہا ہے؟ اللہ آباد رکھے. صحابہ سوال کرتے تھے، حضرت حلیمہ ان کو جواب دیتی تھیں. میں حضرت حلیمہ کے کچھ جواب انشاءاللہ اگلے جمعے پہ سناؤں گا.